لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة وتخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 9 اور 10 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ اصحاب کہف جو نوجوان تھے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے شہر سے نکل پڑے. دراصل بات یہ ہے، یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، کہف اور رقیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم. بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ کہف اور رقیم دونوں ایک ہی ہیں اور اصحاب کہف کو دونوں کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باب الگ الگ باندھے ہیں کہف اور رقیم کا، کہ 2 جماعتیں الگ الگ. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا تو رقیم کے بارے میں نے میرے کانوں سے سنا کہ وہ 3 نوجوانوں کی بات آپ نے ارشاد فرمائی جو اپنے شہر سے نکلے تھے اور کسی غار میں چھپ گئے تھے. ایک آندھی اور طوفان آئی اور اس کی وجہ سے بڑا پتھر اس غار کے منہ پر آ گیا اور تینوں کے تینوں اندر بند ہو گئے. نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو تینوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ زندگی میں نیک عمل ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے عمل کا واسطہ دے. چنانچہ پہلے نوجوان نے واسطہ دیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں مزدور اور بکریاں چرانے والا، لیکن میری ماں اور باپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا اور میرا معمول تھا کہ جب بھی میں رات میں بکریاں چرا کر گھر آتا تو سب سے پہلے دودھ نکال کر میری والدہ کو پلاتا تھا. ایک دن اتفاق سے میرے آنے میں دیر ہو گئی تو میری والدہ سو چکی تھی، بچے جاگ رہے تھے، بچے بھوکے تھے. میں دودھ لے کر ماں کے سرہانے کے پاس کھڑا رہا پوری رات. میں نے بچوں کو نہیں پلایا
بس میری ماں کو راضی کرنے کے لیے میں پوری رات اس کو جگایا بھی نہیں کہ اس کی نیند خراب ہو جائے۔ جب وہ صبح اٹھی تو اٹھنے کے بعد میں نے دودھ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ عمل صرف اور صرف اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ حضور کا اتنا کہنا تھا کہ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے واسطہ دیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں مالدار، میری چچازاد بہن میرے پاس کچھ مجبوری لے کر آئی کہ بچے بھوکے ہیں، میں بھوکی ہوں، تو میری کچھ مدد کر۔ تو میں نے اس کو کہا مدد تو کروں گا لیکن میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ وہ سن کر واپس چلی گئی۔ پھر 2 دن بعد واپس آئی، مجبور تھی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میری مدد کر اللہ کے واسطے۔ میں نے کہا میں کروں گا لیکن میری خواہش پوری کرنی۔ وہ خاموش چلی گئی۔ پھر تیسری مرتبہ آئی، مجبور تھی، ماں تھی، بچوں کا بلگنا اور سسکنا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تو اس نے پھر اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ کے واسطے میری مدد کر، میرے بچے بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری خواہش پوری کر لے اور لے کر چلی جا۔ تو بادل نخواستہ، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا، پھر بھی میں نے مجبور کیا اور وہ مجبور ہو کر میرے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب ہم قریب تھا کہ گناہ کر لیں تو اس کا بدن کانپ رہا تھا، اتنا کپکپا رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ اور میں نے پوچھا کہ کیوں کانپ رہی؟ کہا میں نے زندگی میں ایسا کام نہیں کیا، میرے بچوں کی مجبوری کو دیکھ کر مجھے کرنا پڑ رہا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور اس گناہ سے میں بچ گیا۔ اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ تو غار کا تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسرا انسان وہ تھا کہ اس کے پاس مزدور کام کرتا تھا اور اس کی مزدوری دینا باقی تھی، اور کئی برس کے بعد وہ آیا اور کہا کہ میری مزدوری آپ کے پاس باقی ہے۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ کے پاس میری مزدوری باقی ہے، میں مجبور ہوں، مجھے دے دو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کتنی مزدوری؟ تو اس نے بتایا کتنی۔ میں نے اس سے 4 گنا 10 گنا بڑھا کر اس کو دیا کہ کسی مزدور کی مزدوری باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ میں نے یہ کام صرف تیرے خوشی کے لیے، تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو آج ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ چنانچہ پورا پتھر غار سے ہٹ گیا، راستہ کھل گیا، یہ تینوں دن باہر نکل گئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو رقیم کا لفظ ہے اس کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو 3 نوجوان غار میں چھپے تھے ان کو رقیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سیاق اور سباق یعنی آگے اور پیچھے کا معاملہ جو قرآن مجید بتا رہا ہے اس میں اصحاب کہف اور رقیم دونوں ایک ہیں، الگ الگ نہیں، دونوں جماعتیں ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا نا کہف کا، کہف کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا پہاڑ کے آتے ہیں، اور غار ایسی غار جو بہت کشادہ، اور رقیم اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو لکھ کر لگا دینا۔ تو بادشاہ وقت نے وہاں پر ایک تختی لکھ کر لگائی تھی، اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم۔ ابھی جو تینوں نوجوانوں کا قصہ بیان کیا اس میں ایک بات ایسی ہے کہ ہم اس کے اوپر کافی لمبی بحث کر سکتے ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ جو انسان صدیوں میں کچھ نہیں پاتا وہ لمحوں میں اپنی ماں کی دعا سے پا لیتا ہے، اپنے باپ کی دعا سے پا لیتا ہے۔ اور ماں باپ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، آنکھوں سے آنسو نکالیں گے، اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے کہ میرے بیٹے کو یہ عنایت فرما، میرے بیٹے کو یہ دے دے۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے اور اللہ پاک سن لیتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، نام میں بھول رہا ہوں، معاف فرما، ماں سے اجازت لی کہ اللہ امی مجھے اجازت دو، مجھے اللہ کی ولایت حاصل کر، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو میں جنگل میں چلا جاتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں۔ 11 سال مسلسل عبادت کی، رات دن ایک کر کے کہ اللہ تیری معرفت عطا فرما۔
11 سال کے بعد اچانک امی کی یاد آئی، کیا کہ اللہ میں امی کو مل کر آتا ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے۔ گئے تو صبح تہجد کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا، چہرے پر نظر کی، سلام کیا، ماں نے جواب دیا، اور ماں کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ یا اللہ میرا بیٹا 11 سال سے تیری معرفت حاصل کرنے کے لیے گیا، تو نے ابھی تک نہیں دیا۔ اتنا کہنا تھا اور اللہ نے اسی جگہ معرفت دے دی۔ تو جو 11 سال کی محنت تھی وہ 11 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اللہ کی ماں کی دعا سے وہ چیز عنایت فرمائی۔ تو ماں باپ کو کمزور مت سمجھو، اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کا مرتبہ بیان کیا تو ماں باپ کا کیا۔ آج ماحول اتنا بدترین بنا ہوا ہے، آج معاشرہ تباہی اور بربادی کے غار پر جا کر کھڑا ہے، بلکہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میرے امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو ذلیل کریں گے، اپنے دوستوں کی عزت کریں گے۔ ہو رہا ہے، اگر باپ بیچارہ سادہ سیدھا ہے، سائیکل پر چلتا ہے اور بیٹا 4 ویلر میں چل رہا ہے، تو باپ کا وہاں سے گزرو اور ہائی فائی دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو تو اس کو لے کہ میرا باپ سادہ سیدھا، میرے دوست مجھے کیا کہیں گے، دل میں اکتاہٹ ہوگی، یا تو چپ چاپ نکل جائے گا یا باپ کو اشارہ کرے کہ آپ ادھر نکل جاؤ۔ باپ کو ذلیل کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، کہ ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اور باپ اگر مشرک اور کافر بھی ہیں نا تب بھی ان کا ادب کرو، وہ تیرے ماں باپ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ بچپنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کیا، اتنے چھوٹے سے آپ کے بچپن میں پلے، لیکن ماں مسلمان نہیں تھی۔ ایک دن اچانک یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول بلی کے بچوں سے کھیلا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے لقب دیا ابو ہریرہ، یعنی بلی کے بچوں کے باپ۔ ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، انہیں لقب ہی دیا، تو انہوں نے اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہی نام دیا، ان کا اصل نام سے کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو اسے اچانک ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول مجھے میری امی کی یاد آ رہی ہے، میں مل کر آتا ہوں۔ ماں مسلمان نہیں تھی، اللہ کے رسول نے کہا جا اجازت دی، لیکن نصیحت فرمائی کہ امی کے سامنے زبان مت چلانا۔ گئے، بچپنا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز ہے من دق الباب، کون ہے؟ کہا انا ابو ہریرہ۔ ماں نے دروازہ کھولا، کہا بدتمیز کہیں کہ مذہب بدل کر آیا میرے پاس، ایک زور کا تماچا چہرے پر لگایا، چل نکل میرے گھر سے، آج کے بعد میرے محمد کا غلام بن چکا ہے، ہمارے مذہب سے تو نے بے وفائی کی۔ اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی دی کہ ماں کے سامنے زبان مت چلا۔ چپ چاپ خاموش، روتے روتے گئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو چہرے کے اوپر نشان تھے، آپ نے گلے لگائے، کہا کیا ہو رہا؟ معلوم تو پتا تو چل گیا ہے کہ ماں نے تماچا مارا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فوراً پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اپنے والدہ کے سامنے بدتمیزی تو نہیں کی، زبان تو نہیں چلائی؟ اللہ کے رسول نے پھر حضرت ابو ہریرہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرے ماں کے لیے دعا کیجیے نا، میری ماں مسلمان بن جائے۔ رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ کے رسول اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ 3 بار کہا۔ ادھر حضرت ابو ہریرہ چادر لٹکی ہوئی تھی، اس چادر کو کھینچتے کھینچتے فوراً گھر بھاگے، دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی دعا پہلے پہنچتی ہے، میں پہلے پہنچتا ہوں۔ یقین تھا۔ جب گئے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ من دق الباب، کون؟ کہا انا ابو ہریرہ۔ کہا بیٹا رک جا، بعد میں فرق آ گیا، پہلے تو مانے کیا تھا بدتمیز کہے گا، ہمارے مذہب سے بے وفائی کر کے آیا، محمد کا غلام بن چکا، اب فوراً بعد میں کیا ہو گئی، تبدیلی آ گئی۔ کہا بیٹا رک جا، بیٹے کو رکایا اور ماں غسل کرنے بیٹھی تھی، غسل کر کے جیسے باہر نکلی گلے لگایا، بیٹا مجھے معاف کر دے، چل مجھے لے کر چل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
انقلاب زندگی کا. حضرت ابو ہریرہ کی جو خوشی تھی نا وہ خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ابھی اتنا ماحول تبدیل ہو گیا کہ جلدی لے کر چل گئے، ایسا نہ ہو جائے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے میری موت ہو جائے اور میں بغیر کلمے کی دنیا سے چلی جاؤں. جلدی بھاگے لے کر امی والدہ کو اور اللہ کے رسول کی خدمت میں. اللہ کے رسول میری امی آ گئی ہے، آپ نے بیٹا کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا نا وہ جملہ میں آپ کو سنا. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میری دعا تو بعد میں تھی، لیکن تو نے تیری ماں کا ادب کیا، زبان نہیں چلائی، اللہ نے اسی کو تیری ماں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. سمجھ رہے بات؟ تو کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے زبان مت چلانا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ نے قرآن میں کہا اف بھی مت کرنا، چاہے ماں تیری کافرہ ہو، چاہے ماں مشرکہ ہو، ماں جاہل ہو، جیسی بھی ہے، ماں ہے، باپ باپ ہے. بہرحال یہ تین نوجوانوں کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کچھ تفصیلی باتیں اس میں ضروری عرض کرنی تھی آپ حضرات کے سامنے. اس آیت میں باتیں رہ گئی. یہ علمی بحث ہے جو میں آج بتا رہا ہوں آپ کو. کہف اور رقیم. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دونوں ایک ہیں، اور جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ کہف اور رقیم الگ الگ نہیں بلکہ دونوں جماعت ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں. یہ کون تھے؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ فرمایا کہ یہ اصحاب کہف جو تھے نا، یہ بادشاہوں کی اولاد تھے، کوئی غریب نہیں تھے. اور سال میں ایک مرتبہ ان کے قوم میں میلہ لگتا تھا، اجتماع ہوتا تھا بہت بڑا، وہاں بت پرستی ہوتی تھی. اور اس دور کا بادشاہ جو تھا جس کا نام تھا دقیانوس، بڑا ظالم بادشاہ تھا. وہ زبردستی لوگوں سے بت پرستی کرواتا تھا، اور نہ کرتے تھے تو انہیں قتل کر دیتا تھا. وہاں بھینٹ چڑھتے تھے، وہاں جانوروں کی قربانیاں ہوتی تھی، وہاں بت پرستی ہوتی تھی، سجدے ہوتے تھے، طواف ہوتا تھا. تو یہ جو نوجوان تھے ان کا کہ اب یہاں سے بچ کر نکلے کیسے؟ دل میں یہ خیال آیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے. تو ایک نوجوان وہاں سے نکلا اور کچھ آگے جا کر درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آیا، تھوڑی دیر کے بعد چوتھا آیا. اس طرح کر کے جمع ہوئے، اور جمع ہونا بھی اللہ کی طرف سے کہ سب کے دل میں ایک ہی بات، اور جمع بھی ایک ہی جگہ پر ہو گئے. تو ایک دوسرے کو پوچھنے کی ہمت نہیں تھی نا کہ کوئی مخبری کر دے گا تو یہاں قتل ہونا پڑے گا ہمیں. لیکن ایک کے دل میں خیال آیا کہ اتنے سب جمع ہیں یہاں، تو پوچھ ہی لیں گے آپ کیوں آئے یہاں پر. ایک نے پوچھ لیا کہ بھائی میں یہاں آیا ہوں، آپ کیوں آئے یہاں پر؟ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ دو چیزیں چھپانے سے چھپتی نہیں ہیں، ایک عشق ہے اور ایک مشق ہے. سمجھ رہے؟ اللہ سے عشق اگر دل میں ہوگا نا آپ کتنا بھی چھپاؤ نہیں چھپے گا. مشق اگر آپ بدن پر لگاؤ آپ چھپاؤ گے تو نہیں چھپے گا. چھپانی اللہ کے عشق تھا دل میں، آ گیا سب کے. ایک نے ذکر کیا، اس نے کہا کہ ہم بات تھوڑی راز میں رکھو گے، میں ایک بات بتاتا ہوں. کہا کیا؟ کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، جانور ذبح ہو رہے ہیں اور بت پرستی ہو رہی ہے. عبادت تو ہمیں اس اللہ کی کرنی چاہیے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو سب نے کہا کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے، ہم بھی اسی لگے یہاں جمع ہوئے تھے. تو یہ نوجوان جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد یہاں سے دھیرے سے ہٹ گئے، کیونکہ پتا تھا کہ بادشاہ کو اگر پتہ چلتا ہمیں قتل کر دے گا. تو یہاں سے ہٹ کر انہوں نے ایک عبادت گاہ بنائی آگے دور جا کر. اب جس جگہ پر عبادت گاہ بنائی نا وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا. وہاں کسی نے مخبری کر دی کہ یہاں کو ایک اللہ کو ماننے والے آ گئے. تو اس نے سب کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ تمہاری نوجوانی پر مجھے ترس آتا ہے. سب سے پہلے ان کے جو بادشاہوں کے پوشاک اور لباس تھے نا اتار دیے، اتار دو، سادے کپڑے پہننے دیے. دھمکی دی اور مہلت دی کہ اتنے وقت میں اگر تم مذہب کو واپس تبدیل نہیں کرو گے تو میں تم سب کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دوں گا. یہ 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس، سوچ کر مجھے جواب دینا.
وہ مہلت ان کے لیے ذریعہ بن گئی راہ فرار اختیار کرنے کی۔ وہاں گئے، سب نے مشورہ کیا کہ یہاں سے جب اللہ نے وہاں سے نکالا ہے تو اللہ یہاں سے بھی نکال دے گا، ان کا یقین تھا۔ تو وہاں سے نکل گئے، آگے نکلے۔ اب آگے بہت لمبی بحث ہے تاریخی طور پر کہ جو اصحاب کہف کی غار ہے، جس غار میں یہ چھپے تھے، ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندلس میں غرناطہ ایک شہر ہے، مجھے پتا چلا کہ یہاں اصحاب کہف چھپے ہوئے تھے، تو میں تفتیش کرنے کے لیے سن 504 ہجری میں پہنچا تھا۔ سن 504 ہجری میں جب میں پہنچا تو میں نے ایک غار پائی، جس غار کے اندر کچھ لاشوں کے ڈھانچے پڑے تھے اور کتے کا ڈھانچہ بھی وہاں پر پڑا ہوا تھا، جو اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے آگے چل کر آئے، اور وہاں پر ایک مکان بنا ہوا تھا اور ایک وہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی تھی۔ یہ منظر میں نے دیکھا سن 504 ہجری میں، اور جگہ کا نام بتایا اندلس کے اندر غرناطہ ایک شہر ہے، اس کے اندر یہ پہاڑی، یہاں پر ایک نوجوان چھپے تھے۔ اب اس میں حدیث میں کوئی صراحتاً روایت موجود نہیں ہے، یہ علماء نے تاریخی بحث کی ہے اس مفسرین حضرات نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رومیوں کے مقابلے کے لیے امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے ایک بار پہنچے۔ ہم جنگ کرنے پہنچے تو پہنچنے کے بعد ایک غار سے ہمارا گزر ہوا، تو وہاں گزر ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ یقیناً یہ اصحاب کہف کی غار ہے، مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور منع اس معنی کر کے فرمایا کہ آپ سے بہتر شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا، تو آپ کیوں جائے بھائی دیکھنے کے؟ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر آپ ان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے نا تو آپ کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اللہ نے ان کو روک دیا تھا، اللہ نے ان کے چہرے پر ایسا جلال دیا تھا کہ دیکھنے والا دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول اللہ نے کہا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، کہ آپ دیکھنے جائیں گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اس معنی کر کے حضرت ابن عباس نے حضرت امیر معاویہ کو منع کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ نہیں مانے، اور وہ اس لیے نہیں مانے، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ ان کا بھائی یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا تذکرہ کیا ہوگا جب وہ غار میں تھے، اب تو برسہ برس گزر گئے، اب دیکھنے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ نے چند لوگوں کو اپنے جمع کیا کہ ہم چلتے ہیں اس غار کے اندر۔ چنانچہ جیسے غار کے قریب پہنچے تو ایک اتنی زور کی آندھی آئی کہ سب کو غار سے باہر کر دیا، وہ دیکھ ہی نہیں پائے وہاں پر۔ یہاں تک تذکرہ حدیث کے اندر اس کا موجود ہے۔ تو یہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا، اور یہ لوگ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چل رہے۔ اب واقعات میں اختلاف کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ رہبانیت کو بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی بچے خاندان سب کو چھوڑ کر تنے تنہا اللہ کی عبادت کے لیے جنگل میں ویرانے میں جا کر بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کچھ ہے ہی نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہو، دنیا میں رہو، معاشرے میں رہو، دینی کام بھی کرو، دنیاوی کام بھی کرو، لیکن اللہ کے بن کے رہو، دنیا والوں کے بن کے مت رہو۔ تو لا رہبانیت، تو یہ اختلاف جو پڑا ہے کہ یہ واقعہ یہاں بھی ہوا، ایک واقعہ وہاں بھی ہوا، یہ واقعہ وہاں بھی ہوا، یہ غار کے بارے میں یہاں بھی ہوا ہے، تو پہلے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے کہ ایک جگہ غار میں نے دیکھی تو وہاں پر میں نے 21 لاشوں کا ڈھانچہ دیکھا، حالانکہ ان کی تعداد آگے چل کر آئے گی آپ کے سامنے۔ اصحاب کہف کی جو تعداد ہے وہ 7 بتائی جاتی ہے، وہ کلبہم قطمیر، اور 8واں ان کا کتا تھا جو وہاں سے 7 ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری روایات ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا
کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم ہمارے نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب وہ نوجوان وہاں سے نکلے غار کی طرف، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں ایسا ٹھکانہ عطا فرما جہاں تیری رحمت ہو، اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، صحیح راستے پر ہمیں پہنچا۔ انسان کہیں بھی نکلے اس کو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ اللہ ہم جس راستے پر جا رہے ہیں تیری مدد ہمارے شامل حال فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غلط لوگوں سے اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور غلط راستے سے اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ یہ باتیں سنی ہیں، اللہ پاک اسے سن کر ہم تمام کی ایمان کو تازگی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کی اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ عمرے کے لیے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئے مولا سب کے عمرے کو قبول فرما، ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، دنیا آخرت میں آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی محافظ نہیں، اے اللہ تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے راستے میں چلنے والوں کو قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اللہ بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔